یہ بہت اہم ویک ہے جب ہم خداوند کے کاموں کو یاد کرتے ہیں، خاص طور پر جب یسوع مسیح نے یہاں سے رخصت ہونا تھا تو اس کے آخری جو دن اس نے گزارنے تھے زمین پر وہ بہت اہم تھے، اور ایک ایک بات جو اس آخری ویک میں خداوند انہیں بولتا تھا، کہتا تھا، وہ بڑی اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ مسیح جانتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ دیر نہ رہے گا۔ آمین۔ تو آج کا جو خاص دن ہے، یہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور روٹی توڑتا ہے اور ان کے پاؤں دھوتا ہے، اور انہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے اس پاؤں دھونے میں سے اور اکٹھے وقت گزارنے میں سے۔ تو آج ہم اسی کو ریوائنڈ کریں گے کہ مسیح جو ہے وہ اس دن میں کیا اپنے لوگوں کو سکھانا چاہتا تھا، اور ہم کیسے مسیح کے اچھے شاگرد بن سکتے ہیں۔ آمین۔ میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل اور اس کا 13واں باب اور اس کی پہلی سے 7ویں آیت تک، اور اس کے بعد میں ہم 12ویں سے 17ویں آیت تک پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل 13واں باب پہلی آیت سے سنیں۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے، تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں اور میں خدا کے پاس سے آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں بندھا تھا اس سے پوچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پترس تک پہنچا۔ اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا، مگر بعد میں سمجھے گا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو اور خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا، اور نہ بھیجا ہوا اپنے بھیجنے والے سے۔ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو، بشرطے کہ ان پر عمل بھی کرو۔ آمین، آمین۔ ایک پرے کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں اپنی بھید کی سمجھ دے باپ۔ ہم اس وقت میں جاتے ہیں باپ جب تیرا روح باپ تیرے شاگردوں کو سکھاتا تھا وہ گہری اور بھید کی باتیں باپ۔ آج باپ یہ ہمارا سیم ایکٹ کرنا باپ ہم میں وہ روح کو ڈالے باپ جو تو اپنے شاگردوں کو بخشنا چاہ رہا تھا باپ۔ ہم آج تیرے کلام کو لیتے ہیں جو باپ اس بھید کو کھول باپ، تاکہ ہم اور وہ بن جائیں جو تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہم اور اچھے شاگرد بن جائیں، ہم اور اچھے نوکر بن جائیں باپ، تاکہ تو جو ہمارا استاد ہے ہم تیری مانند دکھیں باپ۔ اے باپ اس سارے لمحے میں روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں سکھا، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ تو خداوند یسوع مسیح اس خاص دن میں یہ خاص ایکٹ کرتے ہیں کہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوتے ہیں اور
انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدمت کروانے نہیں بلکہ کرنے آیا ہے. اور خداوند خاص طور پر ایک ایکٹ کر کے انہیں دکھاتے ہیں کہ یہ معیب سمجھا جاتا تھا کہ ان کا استاد ان کے پاؤں دھوئے. یہ برا سمجھا جاتا تھا. لیکن خدا نے جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، خود اپنے لوگوں کے جن کو اس نے بنایا، اپنی مخلوق کے اس نے پاؤں دھوئے. یہ اگر سوچا جائے تو یہ بہت 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 عجیب اور عظیم بات ہے کہ خدا جو آسمانوں کا بنانے والا ہے، آسمان اور زمین اور ہر ایک چیز کو تخلیق کرنے والا، اپنے شاگردوں کے پاس آتا ہے اور ان کے پاؤں دھوتا ہے اور ان کی خدمت کرتا ہے. ہاللیلویا. اور پھر وہ اپنے شاگردوں کو سکھاتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی کرو جیسے میں نے تم سے کیا، کیونکہ جو نوکر ہے وہ اپنے مالک سے بڑا نہیں ہوتا. اگر تمہارا مالک یہ کر رہا ہے تو نوکر بھی یہ کرے. اور شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں ہوتا. اگر تمہارا استاد یہ کر رہا ہے تو تم بھی ایسے ہی کرو. اور پھر وہ کہتا ہے کہ یہی تمہارا کرنا، یہی تمہارا عمل، یہی تمہارا کردار جو ہوگا یہ بتائے گا کہ تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو. آمین. خدا کی محبت کی اور حلیمی کی نیچر بہت عجیب ہے. اور خدا کیسا ہے وہ ہمیں یسوع مسیح میں نظر آتا ہے. کیونکہ لکھا ہے کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا لیکن اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں، اس نے باپ کو، خدا کو ظاہر کیا کہ خدا کیسا ہے. آمین. تو خدا جو ہے وہ اس نے جب ہمیں بنایا اور ہم گناہ میں لت پت ہو گئے اور ہماری صلح جاتی رہی اور ہم گناہ میں دھس گئے، لیکن پھر بھی وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے ہمیں دھویا اور پاک صاف کیا اور پھر نیا کیا. ہاللیلویا. اور اس کی محبت بہت بہت عجیب ہے اور عظیم ہے. اور اسی محبت کو خداوند جو ہے وہ آج ہم پہ ریویل کرتا ہے کہ خداوند ہمارے خلاف نہیں بلکہ ہمارے ساتھ ہے. جس طرح ایک بچہ جب وہ گدلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے یا کیچڑ سے لت پت ہو جاتا ہے تو اس کی ماں اسے چھوڑ نہیں دیتی بلکہ وہ اس کو لیتی ہے اور صاف کر دیتی ہے اور نئے کپڑے پہنا دیتی ہے. اور وہ ایسا کرنے سے ہر روز نہیں شرماتی اور وہ ایسا کرنے سے ہر روز نہیں تھکتی. اسی طرح ہمارا خداوند جو ہے وہ ہمیں محبت کرنے سے ہر روز نہیں تھکتا. آمین. ہمیں برداشت کرنے سے، ہمیں نیا کرنے سے، ہماری پرورش کرنے سے ہر روز نہیں تھکتا بلکہ ہمیں ہر روز نئی قوت دیتا ہے اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے. اور آج ہولی اسپرٹ جو خاص طور پر ہمیں چیز سکھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی ہے تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اور آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح کے شاگرد جب اس کے پاس آئے تو وہ بہت پرفیکٹ نہیں تھے کہ وہ بہت پڑھے لکھے پرفیکٹ اور ان کے مائنڈ جو ہے وہ پہلے سے ہی بہت روحانی اور ایسا بالکل بھی نہیں تھا. وہ عام لوگ تھے، عام جگہ سے پکڑے ہوئے، شاید بہت سارے لوگوں سے گئے گزرے، شاید سمجھداری میں اتنے اچھے نہیں.
اور وہ شروع میں تو مسیح کی باتوں کو سمجھتے بھی نہیں تھے. جب بعد میں یسوع مسیح آسمان پر گئے تو انہیں یاد آئیں وہ باتیں, کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ ہولی اسپرٹ تمہیں یاد دلائے گا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے, جو کچھ میں نے آپ کو بولا ہے وہ تمہیں یاد دلائے گا. تو پہلے انہیں پتہ بھی نہیں تھا یسوع مسیح کیا باتیں کر رہے ہیں, اور کبھی کبھی وہ یسوع مسیح سے پوچھ لیتے تھے کہ خداوند یہ تو نے کوئی بات جو کی ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی, ہمیں دکھا, ہمیں سمجھا. اور خداوند جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کی کم عقلی میں بھی, ان کی ایسی باتیں جو روحانی نہیں تھی وہ جسمانی تھی, ان میں بھی ان کے ساتھ ان کو پالتا اور پوستا رہا, ان کا صبر سے انتظار کرتا رہا اور ان سے محبت کرتا رہا. ہم زیادہ تر ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہمارے جیسے دکھتے ہیں, کہ اچھا یہ کیونکہ یہ میری مانند دکھتا ہے, یہ میری مانند سوچتا ہے, یہ میری مانند بولتا ہے, اس کا ذہن میرے ساتھ ملتا ہے, تو میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں. کیونکہ ہم میچ کرتے ہیں, ہم ایک ہماری اسپرٹ ملتی ہے, ہماری سول ملتی ہے. لیکن خداوند جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. وہ جب دنیا میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو لکھا ہوا ہے خالی کیا اور خادم کی سی صورت اختیار کی. ہاللیلویا. خادم کی سی صورت اختیار کی. کئی دفعہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ اکتا جاتے ہیں, یا کسی دوست سے یا کسی فیملی ممبر سے ہم بہت زیادہ اکتا جاتے ہیں کہ یہ میرے خلاف چل رہا ہے, یہ میرے الٹ چل رہا ہے. لیکن خداوند جو ہے آج ہمیں جو سکھانے جا رہا ہے کہ ہماری محبت جو ہے اس کے لیے کیسی ہے, اور ہماری خدمت جو خداوند ہم سے لینا چاہتا ہے, وہ خدمت صرف چرچ میں نہیں ہے خدمت, بلکہ وہ یہ خدمت ہے کہ ہم اس جیسے دکھیں. آمین. وہ یہ خدمت ہے کہ ہم اس جیسے نظر آئیں, ہم اس جیسے دکھیں. یسوع مسیح کا ہر ایک اپنے کلام میں یہی زور رہا ہے, ہر ایک اس کی بات میں اس کا یہی زور رہا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں وہ اس جیسے دکھیں, اس کے شاگرد اس جیسے دکھیں. کیونکہ استاد جو ہے وہ شاگرد سے پہچانا جاتا ہے, اور شاگرد جو ہے وہ استاد سے پہچانے جاتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح انہیں کہتا ہے کہ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرتے ہو تو واقعی میں میرے شاگرد ہو. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مجھے جانا ہے, لیکن تم میری جگہ میرے 12 شاگرد ہو, اور تم دنیا کو دکھاؤ گے کہ یسوع مسیح آج بھی موجود ہے دنیا میں. آمین. یسوع مسیح آج سے 2000 سال پہلے چلا گیا, لیکن اس کے شاگرد بڑھتے بڑھتے لاکھوں اور کروڑوں میں ہو گئے, کیونکہ یسوع مسیح کی تعلیم, اس کی اسپرٹ, اس کی روح اس کے شاگردوں میں موجود ہے. آمین. تو خدا اپنی روح کو جو ہے وہ اس نے ہمیں بخشا کہ اس کی تعلیم اور اس کی روح جو ہے وہ ہم میں جاری رہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم دوسروں کے قصوروں کو معاف کرو. اور دیکھا جائے تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس لائق نہیں تھا کہ خدا اسے چنتا اور علیحدہ کرتا, لیکن یسوع مسیح نے انہیں بھی چنا جو ایون وہ جانتا تھا کہ وہ اس کو پکڑوائیں گے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے انہیں بھی چنا, وہ جانتا تھا کہ یہ میرے خلاف ہیں, یہ میرے الٹ ہیں, یہ میرے دوست نہیں ہیں, لیکن یسوع مسیح نے انہیں بھی چنا تاکہ وہ کسی نہ کسی طور پہ بچ جائے. کلام میں لکھا ہوا ہے یہودا اسکریوتی کے لیے کہ خداوند اپنے کلام میں لکھواتا ہے کہ یسوع مسیح کسی اور وسیلے سے بھی پکڑوایا جا سکتا تھا, لیکن ملعون ہے وہ شخص جس کے وسیلہ سے پکڑوایا گیا.
تو یسوع مسیح اس کو بچانا چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اس کے خلاف ہے اور یہ کبھی بھی اس کو پکڑوا سکتا ہے. آمین. اور خدا اس ایسی محبت کو ہمارے اندر اجاگر کرنا چاہتا ہے آج کے دن میں، جو ہم ایک دوسرے سے رکھیں. یسوع مسیح کے سارے شاگرد پرفیکٹ نہیں تھے. یسوع مسیح کے شاگرد مختلف طرح کے تھے، اور 12 شاگرد کا مطلب ہے کہ ڈائیورسٹی. 12 کا مطلب ہے مختلف ہونا، اور 12 کا مطلب کامل ہونا بھی ہے، لیکن کامل کے ساتھ ساتھ مختلف ہونا. آمین. ہر طرح کے لوگ ہونا 12 کا مطلب ہے. 12 ایک کمپلیٹ عدد ہے جو بتاتا ہے کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. ہلیلویا. اور 12 کا عدد آپ اپنے ٹائم میں دیکھیں گے، 12 کا عدد آپ دنیا میں دیکھیں گے، اور اپنے بہت ساری چیزوں میں، عام دکانوں پہ آپ اور مختلف کاموں میں آپ 12 کا عدد دیکھیں گے، جس سے مراد وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ساری چیزیں شامل ہیں. ہلیلویا. تو جب ہم مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں ہر طرح کے لوگ نظر آتے ہیں، جو ہم سے مختلف بھی ہوتے ہیں اور جو ہماری طرح کے بھی دکھتے ہیں. لیکن خداوند نے جب اپنے شاگردوں کو چنا تو اس نے مختلف لوگوں کو چنا. اس نے طرح طرح کے لوگوں کو چنا. کوئی ٹیکس لینے والا ہے، کوئی مچھلیاں پکڑنے والا ہے، کچھ سے شاید بو آ رہی ہو، کچھ اچھے سٹینڈرڈز کے ہوں، کچھ عام لوگ ہوں، کچھ اس کے اپنے جاننے والے شاید دوست ہوں. طرح طرح کے لوگ. لیکن خداوند ان سے پیار کرتا رہا، ان کی خدمت کرتا رہا. اور آج کے دن میں خداوند خاص طور پر ان کے پاؤں دھوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ ایسے ہی کرو جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا. ہلیلویا. آپ دیکھیں کہ خداوند ہمارے لیے کئی بار دوسروں کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ ایسے کیا ہو. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ خداوند نے ہمیں کتنی بار معاف کیا ہے اور کیسے ہر روز وہ معاف کرتا ہے، اس لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے ساتھ کریں ویسا ہی تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو. ہلیلویا. آج ہولی اسپرٹ ہمیں وہ روح دینا چاہتا ہے جو ہر ایک کے لیے ہو، اور ہماری برداشت کو، ہمارے صبر کو، ہماری محبت کو واسٹ کرنا چاہتا ہے. ایون جو لوگ ہماری طرح نہیں دکھتے، ایون جن کے خیالات ہماری طرح نہیں ہیں، ایون جن کے خیالات ہمارے سے الٹ ہیں، جس بھی طرح کے ہیں، خداوند ہمیں آج محبت اور یگانگت کی تلقین کرتا ہے. ہلیلویا. تاکہ ہمیں وہ اپنے حقیقی شاگرد دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں وہ اپنے حقیقی لوگ دیکھنا چاہتا ہے. اور ایسی سچویشنز بھی ایون خداوند کریٹ کرتا ہے. آپ جانیں خداوند مختلف طرح سے کام کرتا ہے، اور خدا کئی بار ایسی سچویشن بھی کریٹ کرتا ہے جب وہ اپنے لوگوں کو متحد کرتا. شاید ایک کالونی والے لوگ آپس میں متحد نہ ہوں، لیکن اگر ان پر کوئی آفت آئے تو وہ سارے ایک دم سے متفق ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. اور خداوند مختلف سورسز کو استعمال بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے لوگوں کے اندر کو چینج کرتا ہے، چینج کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے لوگوں کی محبت جو ہے وہ کامل ہو جائے اور ہم واقعی مسیح جیسے بنے. اپنے ساتھ والے سے کہیں واقعی مسیح جیسے بنے. مسیحی چیزوں کو فالو کرنا، اپنے گھر میں رہنا وہ اچھا ہے، لیکن مسیحی زندگی کی پہچان تب ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. آمین.
ایون ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے باہر والوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، وہاں پر مسیحی ایمان کی، مسیحی محبت کی پہچان ہوتی ہے کہ ہماری محبت کس قدر کامل ہوئی ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تمہارے کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید ہو۔ ہلیلویا۔ اس وجہ سے آج ہولی اسپرٹ ہمیں سکھاتا ہے محبت کرنے کو اور معاف کرنے کو، ہر کسی شخص کو، ایون ہمارے دشمنوں کو، ایون ہمارے دشمنوں کو معاف کرنے کے اور ان کو بلیس کرنے کے لیے۔ ہلیلویا۔ اور آج کل آپ سچویشنز کو دیکھتے ہیں، ہمارے ملک میں بڑی سچویشنز پھیلی ہوئی ہیں، اور جو کہ ہمارے اندر ایک نفرت کا بیج بونے کے لیے شیطان کوشش کرتا ہے، اور ہمارے اندر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے لیے، غیر مسیحیوں کے لیے ہمارے اندر جو ہے وہ تلخی ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آج خداوند ہمیں ریمائنڈ کرا رہا ہے کہ ہمیں ان سے محبت کرنی ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں جانتے وہ کیوں کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہو، کیونکہ آپ کے خداوند نے آپ کو بتایا اور سکھایا، کیونکہ اس نے ہمارا کفارہ دیا۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کہاں سے گرے ہیں، وہ جانتا ہے کہ کون ہے جو ہمارا مخالف ہے، لیکن دنیا نہیں جانتی۔ آمین۔ لیکن ہماری پریئر جو ہے وہ کبھی اس ملک کے لیے، ان لوگوں کے لیے کم نہیں ہونی چاہیے، ہماری محبت ان کے لیے ٹھنڈی نہیں پڑنی چاہیے، بلکہ ہماری محبت ہمیشہ ان کے لیے بڑی رہے۔ ہلیلویا۔ کیونکہ محبت سے ہم دوسرے کو جیت سکتے ہیں، اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ نفرت سے نہیں۔ اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو یہی سکھاتا ہے کہ وہ صلح سے جو ہے وہ لوگوں کو جیت سکیں گے، اور وہ صلح کا بادشاہ ہے، اور اس نے صلح سے دنیا کو ایسا چینج کیا کہ جو بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے لوگ بھی نہیں کر سکے۔ اس نے صلح سے جو ہے وہ اپنے نام کو عزت دی، اور اس وقت سب سے زیادہ مسیحی ہیں جو صلح کے نام سے ہیں۔ ہلیلویا۔ جو صلح کے بادشاہ کی پیروی کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ لوگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے وہ سب سے زیادہ رہیں گے ہمیشہ۔ آمین۔ وہ ہمیشہ سب سے زیادہ رہیں گے۔ ان کی تعداد کئی دنیا کلیم کرتی ہے کہ وہ کم ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ صلح بڑھتی جائے گی یسوع مسیح کے نام سے، جب تک خداوند صلح کو نہ اٹھائے۔ ہلیلویا۔ تو خداوند کا کلام آج ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے کہ اگر کسی کے پاؤں گندے بھی ہیں، مثال پاؤں کا مطلب ہے صلح کی خوشخبری، تو خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ ہم خود اس کے پاؤں دھوئیں۔ آمین۔ اگر کسی میں کسی بات کی کمی ہے، گھاٹا ہے، اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس شخص میں یہ چیز کم ہے، زیادہ ہے یا خراب ہے، تو کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ ہلیلویا۔ ہماری اس کے لیے پریئر جو ہے وہ اس کو بدلے گی، اور ہماری چگلی یا ہمارا اس کے لیے بات کرنا کہ یہ ایسا ہے، اس نے یہ کیا، وہ اس کو چینج نہیں کرے گا، بلکہ ہماری محبت اس کو بدلے گی، ہماری پریئر اس کو بدلے گی کہ خداوند اس پر رحم کرے، اس پر اپنے چہرے کا نور جلوہ گر کرے۔ آمین۔ خواہ وہ کوئی بھی ہے، ہمارا بولنا، ہمارے چگلی کا مطلب ہے کسی کی عیب جوئی کو یاد کیا جائے، لیکن یاد کرنے سے اس کو کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا بولنا بھی پرفضل ہو، تاکہ اس شخص پر فضل جائے یسوع کے نام سے۔ تمہارا بولنا، تمہارا یاد کرنا کسی کو پرفضل ہو۔ اگر آپ کسی کو یاد کر رہے ہیں تو وہ ایسا فضل سے بھرا ہوا کہ آپ کے بولنے سے ہولی اسپرٹ اس کو چھوئے، خداوند کے اینجلز اس کو چھوئے۔ آمین۔ یہ ہے چینج جس کے لیے ہم پریئر کرتے ہیں کہ چینج آئے۔
لیکن وہ چینج جو ہے وہ خداوند نے ہمارے اندر ہی رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمارے اندر سے چینج باہر آئے. ہاللیلویا. وہ چینج جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور جو خداوند نے ہمارے سپرد بھی کی ہے یسوع مسیح نے، وہ اس نے ہمارے اندر سے ہی کیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے اندر سے ہی اچھائی، محبت، خدمت نکلتی تھی. اور وہ 12 شاگرد جو ہے وہ یسوع مسیح کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بھی ریڈی تھے، کیونکہ انہوں نے اس محبت کا تجربہ کیا تھا جو آسمانی تھی، کہ یہ خدا ہو کر جو ہے وہ زمین پر آ سکتا ہے، ہم سے پیار کر سکتا ہے. اور آج خداوند ہمیں بھی یہی سکھا رہا ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک جو ہے وہ زمین پر آیا اور اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، دکھایا، اور اپنی جان جو ہے وہ اس نے قربان ہونے کے لیے دے دی. ہاللیلویا. آج ہولی اسپرٹ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کسی کی کمی اور گھاٹوں پر غور نہ کریں، بلکہ ہمارے ہاتھ ان کو دھوئیں، ہمارے ہاتھ ان کو پاک کرے اور صاف کرے، ہماری زبان ان کو پاک کرے اور صاف کرے. ہم ان کے گھاٹوں کو دیکھنے والے نہ ہوں، بلکہ ہم بھرنے والے ہوں یسوع مسیح کے نام سے. ہم انہیں اونچا کرنے والے ہوں یسوع مسیح کے نام سے. ہم ان کو اپنے سے بہتر جاننے والے ہوں یسوع مسیح کے نام سے، کہ ہم جانیں کہ یہ شخص جو ہے یہ خدا کے لیے کتنا زبردست استعمال ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خداوند نے بہت پوٹینشل رکھا ہوا ہے. بہت پوٹینشل کا مطلب ہے کہ ایک تیز قوت انسانوں کے اندر رکھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے اندر خداوند نے بہت پوٹینشل رکھا ہوا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں پوٹینشل میں. لیکن وہی پوٹینشل اگر غلط استعمال ہو تو چور پیدا ہوتے ہیں، ڈکیٹ پیدا ہوتے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن وہ پوٹینشل کا غلط استعمال ہوتا ہے. وہی پوٹینشل کا اچھا استعمال ہو تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو بہت اچھی چیزیں دے کر جاتے ہیں، دنیا کو سکون دے کر جاتے ہیں، دنیا کو پیس، امن دے کر جاتے ہیں. لیکن وہی پوٹینشل جو ہے جب اس کا غلط استعمال ہوتا ہے تو وہ دنیا کے لیے باعث لعنت ہوتے ہیں. لیکن پوٹینشل دونوں کے پاس موجود ہوتا ہے. پوٹینشل کا مطلب ہے وہ طاقت، وہ پاور جو خدا کی طرف سے ان کو ملی ہوتی ہے، لیکن وہی پاور غلط استعمال ہوتی ہے. وہ ذہن چوری میں استعمال ہوتا ہے، کیونکہ چوری میں بھی ذہن چاہیے ہوتا ہے. وہ غلط کاموں میں بھی ذہن چاہیے ہوتا ہے، اور غلط کاموں میں بھی پاور استعمال ہوتی ہے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ جب کسی کو بہت زیادہ کوئی بڑی چوری کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑا جگرا بھی چاہیے ہوتا ہے، بڑا دل بھی چاہیے ہوتا ہے. وہ پوٹینشل خدا نے ان کو دیا ہوتا ہے، لیکن وہ پوٹینشل غلط جگہ پر استعمال ہو رہا ہوتا ہے. آمین. لیکن آپ کی محبت اس پوٹینشل کو جو دوسرے شخص کے اندر ہے وہ صحیح جگہ پر استعمال کر سکے گی یسوع مسیح کے نام سے. ہاللیلویا. وہ سیم پوٹینشل خدا نے اپنے واسطے کریٹ کیا ہے، لیکن وہی پاور جو خداوند نے اس کو بخشی ہے وہ خدا کے کاموں کے لیے استعمال ہوگی تو دنیا کو فائدہ ہوگا. آمین. اس لیے جب خدا کسی میں پوٹینشل دیکھتا ہے تو اس کو اپنے پاس بلاتا ہے. یسوع مسیح جب شاگردوں کو چنتے ہیں تو ان میں پوٹینشل دیکھتے ہیں کہ یہ پترس، یہ متی، یہ محصول لینے والا ہے، اگر یہ خداوند کے ساتھ چلے گا تو کیسا زبردست ہوگا. ہاللیلویا. ایسے خادم جو پرانی زندگی میں بالکل یسوع مسیح کو نہیں جانتے تھے، یا بہت خراب کاموں میں تھے، شراب میں تھے، نشے میں تھے، یا لڑائی جھگڑے میں تھے، یا ڈکیٹ تھے، یا چور تھے، وہ جب مسیح کے پاس آتے ہیں تو وہ زیادہ پاور کی خدمت کرتے ہیں.
کیونکہ ان کے پاس وہ پوٹینشیل موجود ہوتا ہے. آمین. لیکن آپ جب کسی کو پوٹینشیل کو غلط استعمال ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے؟ اگر کسی کا پوٹینشیل غلط استعمال ہو رہا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ بہت خراب بندہ ہے، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا. لیکن خداوند اس پوٹینشیل کو اپنی دی ہوئی قوت دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص میرے لیے استعمال ہو تو کیسا بڑا ہوگا. ہاللیلویا. جب آپ پولس رسول کو دیکھتے ہیں جو ساؤل تھا، اس کا پوٹینشیل غلط استعمال ہو رہا تھا، اس کی پاور، اس کی چیزیں جو تھی وہ مذہبی طور پر استعمال ہو رہی تھی، اور جو خدا نے اس کو برکت دی تھی وہ غلط استعمال ہو رہی تھی. وہ مسیحوں کا قتل کر رہا تھا، وہ مسیحوں کو مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا، اور پتہ نہیں کتنے مسیحی اس نے مارے. لیکن خداوند نے جب اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، خداوند اس کے پاس آیا اور خداوند نے اسے کہا کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے. ہاللیلویا. جب آپ اپنے دشمنوں کے پاس جائیں گے اور انہیں مسیح کا بتائیں گے تو وہ چینج ہو جائیں گے یسوع مسیح کے نام سے. ان کا وہی پوٹینشیل جو ہے وہ خداوند کے لیے استعمال ہوگا. اور کبھی میں آپ کو بتاؤں، کبھی بھی اگر کوئی بہت آپ کو خطرناک محسوس ہوتا ہے، یہ خداوند کے پاس نہیں آئے گا یا یہ بہت خطرناک بندہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہے. جو آپ کو شکل سے یا اپنے کاموں سے خطرناک نظر آ رہا ہے، ان کا دل خطرناک نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ان کا دل جو ہے وہ خداوند ہی کا دیا ہوا. صرف یہ ہے کہ وہ اپنے پوٹینشیل کا غلط استعمال کر رہے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ تو ان کے چہروں کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا. جو آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہیں، آپ ان کے چہرے کو، آپ ان کے کاموں کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو. آمین. بلکہ آپ جانے کہ وہ شخص خداوند نے آپ کو آلریڈی بخش دیا ہے. ہاللیلویا. اور خداوند آج ہمیں وہ کنجی دے رہا ہے محبت کی، خدمت کی، کیونکہ جو محبت ہے وہ ہر ایک برائی کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے. جو محبت ہے وہ ہر طرح کی بری چیز کو کھا جاتی ہے. ہماری محبت، ہمارا پیار جب ہم دوسروں کے ساتھ دکھاتے ہیں وہ ہر ایک برائی کو ختم کر دیتا ہے. ہر ایک ایسی چیز کو جو شیطان کی ہے وہ ختم کر دیتا ہے. آج خداوند ہمیں سکھا رہا ہے کہ محبت سے، خدمت سے وہ چیزیں ختم ہوں گی. ہاللیلویا. وہ چیزیں محبت اور خدمت سے ختم ہوں گی. جب ہم میں وہ خداوند کو دیکھیں گے تو وہ ایمان لے کر آئیں گے اور وہ خداوند کو جانیں گے. ہاللیلویا. ہولی اسپرٹ آج کے کلام کے سبب سے ہمیں گریس بخشتا ہے کہ ہماری محبت کبھی بھی کسی شخص کے لیے کم نہ ہو، بلکہ جب ہم کسی شخص کو دیکھیں تو ہم اگر اس کے پاؤں کو ہم گدلا دیکھیں، گندا دیکھیں، ہم اس میں صلح کی کمی کو دیکھیں، ہم اس میں دشمن کی چیزوں کو دیکھیں تو ہم اپنی محبت کو خدمت کی وسیلہ سے اس کے ساتھ شیئر کریں. آمین. اگر کسی کو غصے میں دیکھیں، اگر ہر وہ بری چیز جو اس میں مینیفیسٹ ہو رہی ہے ہم اس کو دیکھیں تو ہماری جو محبت ہے، ہماری جو خدمت ہے اس کی، وہ اس کو چینج کر دے گی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور یہ پاور خداوند نے آپ کو دی ہے محبت کرنے کی. یہ پاور خداوند نے آپ کو بخشی ہے. کیونکہ آپ کے مسیح نے جو ہے وہ گالی کے بدلے گالی نہیں دی. آپ کے مسیح نے جو ہے وہ تھپڑ کے بدلے تھپڑ نہیں دیا بلکہ معاف کیا ہے. تو خدا نے اس کے نام کو اونچا کیا ہے.
सारी दुनिया में। और खुदा आज हमें सिखाता है कि जब आज यीशु मसीह आज के दिन हमें कहता है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी है, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। हालेलुया। आज के कलाम की समझ से खुदावंद हमें कामिल करे यीशु मसीह के नाम से। हर कोई जो हमें चुभता है वो आज से चुभना खत्म हो यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो नहीं जानते क्या करते हैं, वो नहीं जानते वो क्या करते हैं, लेकिन हम जानते हैं खुदावंद ने हमें यीशु मसीह बख्शा है। हालेलुया। खुदावंद ने हमें यीशु मसीह बख्शा है और खुदावंद का रूह आज से आपको कुव्वत देगा याद दिलाने के लिए और माफ करने के लिए और प्रेयर करने के लिए। आपकी प्रेयर्स उन लोगों के लिए बाइस बरकत होंगी यीशु मसीह के नाम से, और उनको बदलने वाली होंगी यीशु मसीह के नाम से। इस मुल्क के लिए आपकी प्रेयर्स इनको बदलने वाली होंगी यीशु मसीह के नाम से, और इस मुल्क को चेंज करने वाली होंगी यीशु मसीह के नाम से। आपके मुंह से किसी के खिलाफ बुराई ना निकले, बल्कि आपके कि खुदावन ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, ये नहीं जानते ये तेरी कौम के साथ क्या करते हैं, ये नहीं जानते ये क्या मंसूबे बनाते हैं, लेकिन कलाम में लिखा हुआ है कि शरीर जो मंसूबे बनाएगा वो खुद उसमें गिरेगा और खुदावन का नाम ऊंचा होगा। हालेलुया। इसलिए अपने मुल्क की सिचुएशन से ना घबराएं, जो कुछ आपको नजर आ रहा है उससे ना घबराएं, बल्कि प्रेयर करें। खुदावन इसमें से कुछ जबरदस्त अनोखा करने जा रहा है। आपकी प्रेयर जो है वो रंग लाएंगी और वो आपको आंसर देंगी। आपका माफ करना और आपकी दुआएं जो उनके लिए हैं वो आपको जवाब देंगी। आज का कलाम हमें बताता है हर एक को अपने से बेहतर जाने, हर एक की गलतियों और खताओं को माफ करें कि वो है ही नहीं। जैसे यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ रहता और उन्हें वो उनकी परवरिश करता, ना कि उन्हें कंडेम करता, ना कि उन्हें मुजरम ठहराता। एक दूसरे को मुजरम ना ठहराएं बल्कि उन्हें अपलिफ्ट करें। अगर कोई शख्स आपको जिसमें कमी और घाटा नजर आता है उसके लिए दुआ करें। अगर कोई आपके और आपके मजहब को, आपकी चीजों को जर पहुंचा रहा है उसके लिए भी प्रेयर करें, क्योंकि अगर आपने उसके लिए प्रेयर नहीं की और अपने दिल ही दिल में दुख किया तो उसका कुछ फायदा नहीं है। खुदावंद का रूह आपको प्रेयर के लिए बोलेगा कि आप उसके लिए बरकत चाहो। खुदावंद इसकी आंखें खोल, खुदावंद इसको समझ दे। जो समझ तूने मुझे बख्शी है, तूने मुझे मुफ्त में समझ बख्शी है, इसको भी वो समझ दे, क्योंकि मैं भी पहले ऐसे ही था। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरे बाप तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र हो। तेरा कलाम जो सच्चाई का कलाम है बाप, मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूं आज के दिन में, और ये तेरा करैक्टर आज से इनकी जिंदगियों में जारी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। एक दूसरे से मोहब्बत रखने का, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, एक दूसरे को अपने से बेहतर जानने का करैक्टर जो यीशु मसीह के खून के अंदर है वो इनके अंदर शामिल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और बाप इनकी मोहब्बत इनकी जुबान से, इनकी आंखों से, इनके चलने और फिरने और इनकी सोचों से जाहिर हो यीशु मसीह के नाम से। तेरे कलाम में लिखा है तुम हकीकत में मेरे तब शागिर्द होगे जब मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। बाप तेरे हुक्म सख्त नहीं है, तू हमें होली स्पिरिट की वजह से बाप वो कुव्वत तकवीयत देता है कि तू जैसे बने। हमारी जुबानों को देख, वो हमेशा मोहब्बत करने वाली हो, हम दूसरों के बाप पाँव धोने वाले हो, और बाप रस्मी नहीं बल्कि दिल से ये सब कुछ तेरे लोगों के लिए करने वाले हो। और ये जो तेरे सारे लोग बैठे हैं ये हकीकत में तेरे शागिर्द हो मेरे खुदावन, ये हकीकत में तेरे पीछे चलने वाले हो खुदावन, ये हकीकत में बाप तेरे बच्चे हो खुदावन, सिर्फ नाम से नहीं बाप। ये कलीसिया बाप हकीकत में मैं तेरी शागिर्द हो बाप यीशु के नाम से।
تیرے پیچھے چلنے والے باپ ہو، تیرے ساتھ ساتھ چلنے والے باپ جن سے تو خوش ہو اے خداوند۔ میں تیرے لوگوں کو بلیس کرتا ہوں باپ، ان کے کردار سے تو نظر آئے، یسوع مسیح کے نام سے، آمین آمین آمین۔